اپنا پندار سنبھالا نہ گیا، اپنا پندار سنبھالا نہ گیا، ہم سے کردار سنبھالا نہ گیا۔ کل میرے لوگ مجھے روئیں گے، کل میرے لوگ مجھے روئیں گے، ان سے فنکار سنبھالا نہ گیا۔ ساملی دراصل ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جو قدیم زمانے سے ہماری روایات ہے اور جو نسوانی رویے پائے جاتے ہیں، یہ ایک تخیلاتی کردار ہے جو اس نسوانیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ مجموعی طور پہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس مجموعے کی جو شعری مجموعہ ہے ساملی، اس کی عمومی فضا کو ساملی کی مطابقت سے سادہ رکھا جائے، اس کو بناوٹ سے اور کسی قسم کے تصنع سے دور رکھا جائے، پاک رکھا جائے، اور جو ہماری روایات تھی ماضی میں اس پورے خطے کی، جو نسوانی رویے تھے، شرم و حیا تھی، پردہ داری تھی اور بوقت ضرورت اپنے ذاتی خواہشات کی قربانی تھی، تو اس مجموعے میں اس چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان رویوں کو میں نے اپنے اشعار میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ایک ساملی، ایک تخیلاتی کردار، وہ اپنے فطری جذبوں کی تسکین بھی کسی نہ کسی طریقے سے کرتی ہے، لیکن جو ہماری روایات ہے، جو ہماری سماج کی آپ کہہ سکتے قدغنے ہے، ان کو بھی وہ کسی طریقے سے کراس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ دل ربا دل نشین لگتی ہو، کوئی ماہ مبین لگتی ہو، دل کی باتیں نہیں سمجھتی تم، دل کی باتیں نہیں سمجھتی تم، یوں تو کافی ذہین لگتی ہو، کوئی میری نظر سے دیکھے تو تم بلا کی حسین لگتی ہو، جس میں پریاں قیام کرتی ہیں، جس میں پریاں قیام کرتی ہے، اس گلی کی مکین لگتی ہو، تم تخیل میں ایک شاعر کو بس غزل کی زمین لگتی ہو۔ حادثے یوں بھی میری جان ہوا کرتے ہیں، حادثے یوں بھی میری جان ہوا کرتے ہیں، ظرف والے بھی پریشان ہوا کرتے ہیں، ہر اکھاڑے میں تو ایسے نہیں اترا جاتا، ہر اکھاڑے میں تو ایسے نہیں اترا جاتا، اپنے معیار کے میدان ہوا کرتے ہیں، یہ جو پہلی اڑان ہوتی ہے، یہ جو پہلی اڑان ہوتی ہے، اس کی اپنی اٹھان ہوتی ہے، سینکڑوں ان کو وہم ہوتے ہیں، سینکڑوں ان کو وہم ہوتے ہیں، جن کی بیٹی جوان ہوتی ہے، چاہتوں کا رواج ہے ہی نہیں، چاہتوں کا رواج ہے ہی نہیں، یہ مہذب سماج ہے ہی نہیں، تجھ کو دھوکہ بلا میں کیسے دوں، تجھ کو دھوکہ بلا میں کیسے دوں، میرا ایسا مزاج ہے ہی نہیں، ایک نئی زندگی سے ملتے ہیں، ایک نئی زندگی سے ملتے ہیں، آؤ اس آدمی سے ملتے ہیں، تانے بانے میری تباہی کے، تانے بانے میری تباہی کے، سب تمہاری گلی سے ملتے ہیں، ہم مقدر پہ رشک کرتے ہیں، جب بھی ایک سانولی سے ملتے ہیں، ان خزانوں کی کیا خبر تجھ کو، ان خزانوں کی کیا خبر تجھ کو، جو ہمیں شاعری سے ملتے ہیں، ہم تو سب کم سنی میں جھیل چکے، ہم تو سب کم سنی میں جھیل چکے، جتنے دکھ آگہی سے ملتے ہیں۔
یہاں پر شکریہ ادا کروں گا اپنے شاگرد علی عارش کا، جن کی تحریک پہ، جن کے اصرار پہ، بار بار اصرار پہ یہ مجموعہ میں نے مکمل کیا۔ اس کے علاوہ میں جناب فائق ترابی کا، جو ہمارے علاقہ چھچ کے پورے پاکستان میں نمائندہ شاعر ہے، ان کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا کہ اس مجموعے کی تکمیل میں انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ کلام جب میں نے یکجا کر لیا، ایک جگہ ان کو دے دیا، تو وہاں سے لے کے مجموعے کی اشاعت تک، آخری مراحل تک قدم قدم پر انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ ہماری جو لوکل مقامی جو ادبی تنظیم ہے بہار نو، اس کے جملہ جو ممبران ہے، جو عہدیداران ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ مجموعہ آپ کو پسند آئے گا۔ میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ اس مجموعے میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے کہ زبان سادہ سے سادہ رکھی جائے۔ یہ ایک شعوری کوشش بھی تھی اور لاشعوری طور پہ بھی سانگلی کے کردار سے یہی چیز مطابقت رکھتی ہے کہ آسان اور عام فہم زبان استعمال کی جائے، تاکہ میری، آپ کی اور ہم سب کی سانگلی بھی اگر کل اس مجموعے میں اپنا عکس دیکھنا چاہے تو وہ آسانی سے اپنا عکس پا سکے۔ بہت شکریہ۔